الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقال عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ ایمان اور نظام عدل و قسط کا باہم تعلق، آج اس موضوع پہ ہم نے کچھ بات کرنی ہے۔ اب اس موضوع کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اگر ایمان اور نظام عدل کے مابین جو ایک ڈائریکٹ ریلیشن موجود ہے اگر اس کو سمجھ لیں تو یہ جو موضوع ہے اس کی تفاصیل کو پھر سمجھنا یہ ہے یہ قدرے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسان سے اللہ کا ایک ہی اساسی ایک ہی بنیادی مطالبہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ کا ہر نبی یہی پیغام اللہ کا لے کر آیا، ان اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیر، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم سے یہی مطالبہ کیا، اعبدوا اللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اب دیکھیے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ہم اگر تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کی طبعی اور فطری یہ جو انسان ہے یہ طبعی اور فطری طور پر امن اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے، اطمینان کی تلاش میں رہتا ہے۔ یعنی کہ صبح شام کی بھاگ دوڑ کا ایک ہی مقصد ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے، امن حاصل ہو جائے۔ اسی طرح مال و متاع کا حصول، اولاد کی خواہش، مقام اور مرتبہ اور اقتدار کی یہ جو کوشش ہے صبح شام چل رہی ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہی موٹو ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ دل اور دماغ کو اطمینان اور امن حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ذہن اور قلب میں ایک کوفت اٹھتی ہے، اور یہ ہے کہ انسان انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور امن اور اطمینان رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان دراصل اسی بات سے گھبراتا ہے، اس لیے صبح شام کی جو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو انسان کی سب سے بنیادی ضرورت، چاہے وہ فطری طور پر آپ دیکھ لیں یا وہ آپ طبعی طور پر دیکھ لیں، تو امن کا حصول یہ انسان کی بنیادی خواہش ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ امن نہ ہو تو انسان سیدھا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ہماری تجرباتی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں، دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک کانٹیکسٹ میں نے رکھ دیا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو انسان اللہ سے، یہ اللہ جو انسان سے ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ، تو اس ایمان لانے کا حاصل کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہے اس ایمان کا، یعنی کہ مجھے کیا ملے گا ایمان لا کر۔ تو یہ نوٹ کر لیں کہ ایمان کا حاصل، ایمان کا نتیجہ ہے امن کا حصول، اطمینان کا حصول، یعنی کہ خود امن میں آ جانا اور دوسروں کو امن فراہم کر دینا۔ اور دیکھیں یہی میری اور آپ کی سب سے اساسی، سب سے بنیادی ضرورت ہے، یعنی کہ امن کا حصول۔ اب یہ تو رہا امن کا حصول، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایمان کے ذریعے سے ہوگا۔ اب دوسری جانب اگر ہم تجزیہ کریں کہ یہ نظام عدل و قسط جو ہے اس کا حاصل کیا ہے، تو معلوم ہوگا کہ نظام عدل و قسط کا حاصل بھی در حقیقت امن اور اطمینان ہے۔ دیکھیں عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد ہے برابری، مساوات، اور قسط سے کیا مراد ہے؟ قسط سے مراد ہے توازن، یعنی کہ ہر کسی کو اس کا پورا حق مل جانا۔ تو اگر ایک معاشرے میں اب ایسا نظام برپا ہو جائے جہاں پہ ہر کسی کو اس کا پورا حق ملنے لگے، تو اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلے گا۔ وہ منطقی نتیجہ کیا ہے کہ اس معاشرے سے فساد، ظلم ختم ہو جائے گا، بے انصافی کا خاتمہ ہو جائے گا، حسد اور بغض کا خاتمہ ہو جائے گا، بالفاظ دیگر اس معاشرے کو امن اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایمان اور نظام عدل و قسط ہیں، ان دونوں کا حاصل ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ امن اور اطمینان کا حصول۔
اس میں البتہ ایک بات جو ضروری ہے نوٹ کرنے کی وہ نوٹ کر لیں کہ امن اور سلامتی پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہمیں ایسے افراد درکار ہیں جو انفرادی حیثیت میں خود امن حاصل کر چکے ہوں، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ امن کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان کے بغیر نظام عدل و قسط یہ قائم نہیں ہو سکتا، یہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ رہا مختصر الفاظ میں ایمان اور نظام عدل کے مابین جو ربط و تعلق پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں باہم مربوط ہیں، یہ دونوں ایک اکائی ہے، ایک ہوگا تو دوسرے کے ہونے کا امکان ہوگا، اور ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں تک بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ چاہے ایمان ہو چاہے نظام عدل و قسط ہو، دونوں کا حصول ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امن اور اطمینان۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو نظام عدل ہے جس سے امن و سکون اور اطمینان حاصل ہو سکے، وہ سوائے دین اسلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت رکھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہی ہے۔ اب دین اسلام کا جو عمومی تصور لوگوں کے ذہنوں میں رائج ہے وہ یہ کہ یہ ایک مذہب ہے، اور اس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں ڈالی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے فاؤنڈر ہیں یا اس دین کے بانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یقین کریں کہ یہ محض غیر مسلموں کا تصور نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت بھی دین اسلام سے متعلق یہی تصور رکھتی ہے۔ اب اس غلط تصور کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر مسلم اس فکرے سے اس لیے لاپرواہی برتتے ہیں کہ ہر دین اپنے متعلق یہی کہتا ہے یا ہر مذہب اپنے متعلق یہی کہتا ہے کہ وہ حق ہے، تو اگر دین اسلام نے اپنے متعلق یہ دعویٰ کر لیا تو کون سی بڑی بات کر لی یا کون سی نئی بات کر لی۔ اور مسلمان اس آیت سے اس لیے لاپرواہی برتتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں تو ہوں ہی مسلمان، اور دین حق کو تو میں ویسے ہی حق مانتا ہوں، تو اس پہ غور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن در حقیقت یہ قرآن کا ایک ایسا مقام ہے جو انتہائی غور طلب ہے، اور قرآن کے اس دعوے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں الدین الاسلام کا مفہوم سمجھنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ جہاں تک دین کی بات ہے، الدین عربی یہ جو زبان ہے اس میں دین کے کئی مفہوم ہیں۔ مثال کے طور پر قانون اس کا ایک مفہوم ہے، اطاعت اور غلامی اس کا ایک مفہوم ہے، جزا اور بدلہ اس کا ایک مفہوم ہے، اسی طرح طریقہ اور مسلک یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے۔ اب یہاں یہ لفظ طریقہ یا مسلک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دین سے مراد وہ ضابطۂ حیات ہے یا وہ طرز فکر و عمل ہے جس کی پیروی کی جائے۔ اور نوٹ کر لے کہ یہاں پہ دین کا لفظ نہیں آیا بلکہ الدین کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ دی وے آف لائف۔ اللہ کے نزدیک یہ اسلام ہی ہے جو کہ ایک حقیقی اور صحیح طریقے زندگی ہے انسان کے لیے۔ دوسرا یہ بھی سمجھ لے کہ قرآن اس لفظ کو کسی محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ وسیع ترین معنی میں استعمال کرتا ہے، یعنی یہ ضابطۂ حیات یہ زندگی کی کسی خاص پہلو یا کسی خاص شعبے سے متعلق نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا طریقہ ہے۔ یہ محض انفرادی زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو اور تمام گوشوں کے لیے یہ ایک مکمل طریقہ ہے، ایک مکمل دین ہے۔ تیسرا یہ بھی نوٹ کر لے کہ یہ کسی خاص زمانے سے متعلق نہیں ہے، دین اسلام یہ کسی خاص زمانے سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ تمام زمانوں کے لیے ایک ہمگیر دین ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کسی خاص قوم یا کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام اقوام اور پوری دنیا کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی کہ پوری نوع انسانی کے لیے زمین پر زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ڈنگ ہے اور ایک ہی دین ہے، اور اس کا نام ہے الاسلام۔ اب آئے ذرا یہ اسلام کا جو لفظ ہے اس پر بھی کچھ غور کر لیں۔ عربی میں اس کے معنی ہے سپر ڈال دینا، جھک جانا، اطاعت اختیار کر لینا، خود کو کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا۔ البتہ نوٹ کر لیں کہ یہاں بھی قرآن اسلام نہیں بلکہ الاسلام کا مخصوص لفظ یا الاسلام کی جو مخصوص اصطلاح ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اس مخصوص اصطلاح سے مراد کیا ہے کہ رب کے آگے جھک جانا، اس کی اطاعت قبول کر لینا، یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنی
جو آزادی ہے اس سے دستبردار ہو جانا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اس کی اطاعت یعنی کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی سپردگی، یہ جو ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قانون طبیعت کے آگے سپر ڈال دیے جائیں، یا نہ ہی اس سے یہ مراد ہے کہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی اطاعت کا کوئی طریقہ ایجاد کر کے اس کو قائم کیا جائے، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کے لیے جو طریقہ زندگی متعین کر دیا ہے، ہم اس کو قبول کر لیں اور اپنی آزادی فکر اور عمل کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کر لیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بنیاد نہیں ڈالی، دین اسلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، وہ بھی مسلمان تھے، دین اسلام کو ماننے والے تھے۔ اب جہاں یہ انسان جو ہے یہ اپنے ذہنی ارتقاء کے مراحل سے گزرتا رہا، وہیں پر دین اسلام اپ ڈیٹ ہوتا رہا، اور ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تکمیلی شکل میں نازل ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ دین کی اس تکمیلی شکل کا ایک بھرپور عملی نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے، انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں۔ اگر انفرادی حیثیت میں دیکھا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اخلاقیات جو تھی اس میں انتہائی جامعیت اور کمال درجے کا توازن موجود تھا۔ مثال کے طور پر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر کی یہ شان تھی کہ ساری زندگی آپ نے کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا، دوسری طرف حدود اللہ کو جاری کرنے میں اور مجرموں کو سزا دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت واقع ہوئے تھے۔ پھر یہ کہ ایک طرف ترک دنیا ہے لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھرپور عائلی زندگی گزاری ہے، یعنی کہ یہ رحمانیت کی نفی ہے۔ تو یہ دونوں انتہائی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہیں، اور یہ ہے وہ انتہائی جامع اور متوازن شخصیت، اور در حقیقت یہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی حیثیت میں دین اسلام کا عملی نمونہ پیش کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو رہی انفرادی حیثیت سے کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو گئی۔ دوسری طرف اگر اجتماعی اعتبار سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عادلانہ نظام زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا، وہ جو سسٹم آف سوشل جسٹس ہے اس کا ایک عملی نمونہ آپ نے پیش کیا جس میں ہر اعتبار سے عدل اور اعتدال موجود ہے۔ یعنی کہ معاشی سطح پر اگر دیکھیں تو ایک طرف یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کے قوانین بھی موجود ہے، اس کے ضوابط بھی موجود ہے، تو دوسری جانب اجتماعی نظام ایسا ہے کہ کفالت عامہ بھی ہے، اور یہ جو ہیوز اور ہیوز ناٹ کے درمیان یا ان کے مابین جو گیپ پایا جاتا ہے اس کو بڑھنے بھی نہیں دیا جاتا، اسلامی دین اسلام کا جو معاشی نظام ہے۔ اسی طرح معاشرتی سطح پر اگر دیکھیں تو مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں ان کے توازن کو ہی ذرا دیکھ لیں، یعنی کہ کمال کی مساوات ہے۔ عورت نہ تو یہ ہے کہ جوتی کی نوک بن جائے، اور نہ ہی یہ کہ عورت اور مرد بالکل شانہ بشانہ ہو کر اور معاشرے کا جو توازن ہے اس کو درہم برہم کر دے۔ اسی طرح سیاسی سطح پر ہمیں کمال درجے کی حریت ملتی ہے۔ اب اس ضمن میں آپ وہ واقعہ یاد کر لیجئے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کی حیثیت سے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی تھی اور ایک دربان کو کھڑا کر دیا تھا۔ اب اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ پلائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ پھر یہ کہ خلیفہ وقت کو یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ کے دوران روک دیا جاتا ہے، کس لیے؟ جواب طلبی کے لیے۔ تو ایک طرف تو آپ کو یہ جو اجتماعی نظام ہے اس میں ایسی حریت نظر آئے گی سیاسی سطح پر، لیکن یہ بہرحال یہ جو حریت ہے یہ اس قسم کی حریت بالکل بھی نہیں ہے کہ جو چاہے کر لو، یعنی کہ مادر پدر آزادی کا یہ جو تصور ہے یہ دین اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ نمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کیا، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی، یعنی کہ فرد اور اجتماعیت میں کیا توازن ہو، فرد کے کیا حقوق ہوں، اور کس حد تک فرد کو آزادی دی جا سکتی ہے کہ اس کی ضرب اجتماعی مفادات پر نہ پڑے، اور اجتماعیت کو کس درجے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ فرد کی یہ جو آزادی ہے اس پہ کوئی قدغن نہ پڑے، وہ ختم ہی نہ ہو جائے، یعنی کہ نہ تو ایک ٹوٹیلیٹیرین قسم کا معاشرہ وجود میں آئے اور نہ ہی مادر پدر آزادی اور فساد کا معاملہ ہو۔
تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال متعلق دو باتیں دیکھ لی ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے انفرادی زندگی کا ایک بہترین عملی نمونہ پیش کیا، حسن اخلاق میں جامعیت اور توازن اور اعتدال، ایک ایسا ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا۔ دوسری طرف اجتماعی اعتبار سے ان کا یہ کمال ہے کہ اس نظام عدل کا قیام آپ نے فرمایا جس کو آج انسانیت کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے، یعنی کہ جس کے لیے انسان آج ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، مختلف نظاموں کے تجربے کر رہا ہے۔ ملوکیت ہے، اشتراکیت ہے، جمہوریت ہے، صدارتی نظام، پارلیمانی نظام، سب کچھ آزما کر دیکھ لیا، اگر نہیں آزمایا تو عدل و قسط کا یہ نظام نہیں آزمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، جو کہ ایک ٹیسٹڈ نظام ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے آج ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہ رہی، اور یہ کیوں؟ اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ دیکھیں آپ اپنے تاریخ کو ذرا اگر اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے دور زوال کی، یعنی کہ مسلمانوں کی دور زوال کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی کہ امت تقسیم ہو گئی، ایمان ضعیف ہو گیا، کمزوری کا معاملہ ہو گیا ہمارے ایمان میں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوئی کہ دین کے صرف ایک ہی پہلو پر نگاہ یا توجہ مرتکز ہو گئی، اور وہ کیا؟ عبادات، مظاہر اور چند رسومات، بس دین اتنا ہی رہ گیا۔ اور آج ہم اسلام کا نظارہ کر لیں، مطلب یہی کچھ ہے اسلام میں، اور اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روحی دین کا تصور ذہنوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو عبادات اور مظاہر اور رسومات ہے، اس سے کبھی کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، یعنی کہ ملوکیت کا دور ہو، انگریز کی غلامی کا دور ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، نماز روزے پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو مطلب افطار پارٹیاں مل جاتی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، تو اس پہ کبھی کوئی قدغن نہیں رہی، نماز روزہ رسومات اور مظاہر پر۔ اسی لیے دین کا یہ تصور تو ذہنوں میں باقی رہ گیا۔ البتہ ایمان حقیقی کیا ہے، اسلام کا نظام عدل کیا ہے، وہ تصور ذہنوں سے اوجھل ہو چکا، یہاں تک کہ آج مسلمان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دین اسلام کا اجتماعی نظام سے بھی کوئی تعلق ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، وہ والا حال ہو گیا آج مسلمان کا۔ اب دیکھیں، خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی اسلام کا سیاسی جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ ملوکیت کا آغاز ہو گیا، لہٰذا اسلام کا جو سیاسی تصور تھا وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کی لعنت آ گئی، تو اسلام کا جو معاشی نظام تھا اس کا تصور بھی ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، وہ والا حال ہمارا بن گیا، آج بھی یہی حال ہے ہمارا۔ اور پھر ہوتے ہوتے اسلامی معاشرے سے سماجی عدل کا جو تصور ہے وہ بھی نکل گیا، یعنی کہ سید زادہ، چودھری، خان یہ پیدائشی طور پر اونچے ہیں، اور کمی کمین اور یہ جو مزدور طبقہ ہے یہ پیدائشی طور پر نیچا ہے۔ اسلام کا ان تصورات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے آج مسلمان کا کہ باقی تو سب کچھ رہ گیا ہے مسلمان میں، لیکن اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلمان کا آج۔ بہرحال یہ کچھ وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آج دین اسلام کا صحیح تصور ذہنوں سے بالکل خارج ہو چکا ہے۔ اب اسی لیے ہم نے کچھ غور کرنا ہے کہ اسلام میں عدل و قسط اور ایمان کے مابین جو باہم ربط ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس سے متعلق قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ فکر اسلام کی جو جڑ و بنیاد ہے، یعنی کہ دین اسلام جو ہے اس کی جو بنیادی فاؤنڈیشن یا کہہ دیں یا اساس کہہ دیں، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یعنی کہ اجمالاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا۔ باقی جو دو ایمانیات ہیں، یعنی کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت، یہ اسی ایمان باللہ کی ایکسٹینشنز ہیں، یعنی کہ اللہ کی صفت عدل کا مظہر ہے روز آخرت، اور اللہ کی صفت ہدایت کا مظہر ہے رسالت۔ تو ایمان کی اصل جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایمان باللہ ہی ہے۔
اب یہاں آپ ایک اہم بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کے جو اسماء ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے، اور نوٹ کرنے کی بات اصل میں کیا ہے کہ اللہ کا یہ جو نام ہے العدل، یہ اللہ کے باقی تمام اسماء سے مختلف ہے۔ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے باقی تمام اسماء فاعلی ہے، یعنی کہ یا تو وہ فاعل کے وزن پر ہے، یا فعیل کے وزن پہ ہے، یا فعول کے وزن پہ ہے، یا فعال کے وزن پہ ہے۔ صرف ایک نام ہے جو مصدر پر مبنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ العدل۔ اب اس سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ ذات باری تعالیٰ سراسر عدل ہے، ہمہ وقت عدل ہے۔ آپ تجزیہ کریں کہ اللہ کے جو اسماء ہے اس میں متضاد اسماء کے جوڑے بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ المعز ہے، عزت دینے والا بھی ہے، لیکن وہ المذل بھی ہے، ذلت دینے والا بھی ہے، وہ الرافع ہے، اٹھانے والا ہے، وہ گرانے والا بھی ہے، الخافض، وہ الظاہر بھی ہے، وہ الباطن بھی ہے، وہ الغفور بھی ہے، وہ المنتقم بھی ہے۔ لیکن اللہ چونکہ العدل ہے تو باری تعالیٰ کے ان تمام شانوں میں کمال درجے کا ایک توازن اور اعتدال موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات مکمل ہو گئی سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ مزید فرمایا قرآن مجید میں وَقَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے، اور آگے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ عدل و قسط سے کام لینے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کئی آیات ہیں اس سے متعلق اس ضمن میں قرآن مجید میں، میں نے آپ کے سامنے صرف 3 آیات رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ رہا ایمان باللہ اور عدل کے مابین ربط اور تعلق ازروع قرآن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عدل و قسط اور رسالت کے مابین جو ربط و تعلق پایا جاتا ہے اس کو قرآن کیسے واضح کرتا ہے۔ آغاز میں آپ کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی تھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہی بھیجا ہے اپنے رسول کو بینات کے ساتھ۔ بین کہتے ہیں واضح شے کو، از خود روشن چیز کو، جسے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ آپ سورج کی مثال لے لیں، اب سورج آسمان پر موجود ہو تو اس کے ہونے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے۔ اور یہاں پہ اس سے خصوصاً کیا مراد ہے؟ معجزے جو انبیاء کرام کو دیے جاتے تھے، یا پھر قرآن کی بنیادی مضامین جو کہ فطرتی انسانی کی جانے پہچانی شے ہے، یعنی کہ اگر انسان کی فطرت پرورٹ نہ ہو گئی ہو، فطرت سلیم ہو، تو وہ قرآن کی بنیادی مضامین اور اس کی جو حکمت ہے اس کو پہچانتا ہے، اس کی فطرت اس کو پہچانتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ یعنی کہ رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتارا۔ کتاب میں ہدایت ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، یعنی وہ شریعت، وہ نظام جس میں تمام حقوق اور فرائض کا توازن موجود ہے۔ اور یہ سب کس لیے؟ یعنی کہ رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ نے، کیوں کتاب اتاری، میزان کیوں اتاری، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائے، تاکہ لوگ عدل پر کاربند ہو جائے۔ اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ سے کیا ثابت ہوا؟ نمبر 1، ارسال رسل کا مقصد قیام عدل و قسط۔ نمبر 2، بینات کے عطا کیے جانے کا مقصد نظام عدل کا قیام۔ نمبر 3، کتاب کے نزول کا مقصد قیام عدل و قسط۔ نمبر 4، میزان کا مقصد نظام عدل کا قیام، یعنی کہ حقوق و فرائض کے مابین جو توازن ہے اس کا قیام۔ اب یہی وجہ ہے کہ سورہ شورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یعنی کہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ کان کھول کر سن لو، میں محض مربی اور واعظ بن کر نہیں آیا، بلکہ میرے ذمے جو اصل فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ امرت لأعدل بینکم، یہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، میں تمہارے مابین عدل کو قائم کروں۔ اب دیکھیے ہم نے نمبر 1 ایمان باللہ اور عدل کے مابین ربط و تعلق پر بات کر لی، اور اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ سراسر عدل ہے، وہ عدل کرتا ہے، اور وہ انسان سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ عدل پر قائم ہو جاؤ۔ پھر بات ہوئی ایمان بالرسالت اور نظام عدل کے مابین جو ربط و تعلق موجود ہے، اور اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا
کہ ارسال رسل کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ عدل پر اور قسط پر قائم ہو جائیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ نظام عدل و قسط کے اس فلسفے سے متعلق ہمارے لیے کیا حکم ہے، انسان کے لیے کیا حکم ہے، مسلمان کے لیے کیا حکم ہے۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ اور میزان کو اتارا۔ آگے فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت کی وہ گھڑی بالکل قریب آ پہنچی ہو، یعنی کہ انسان کی موت جب واقعہ ہو جاتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس کی تو قیامت کھڑی ہو گئی، تو تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے سر پہ قیامت آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ اس سے اب کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ اپنے ذمے جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرو، اللہ کے اس میزان کو قائم کرو، اس کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو۔ ہو سکتا ہے کہ موت سر پر کھڑی ہو اور پھر اس آخرت کے میزان کے اندر تمہارے اعمال تلے اور تم خود اس میزان کے رحم و کرم پر ہو جاؤ۔ اور یہ در حقیقت یہ بات نوٹ کر لیں کہ در حقیقت اس میزان میں وہی کامیاب ہوں گے، آخرت کی میزان کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس دنیا میں اللہ کی اس میزان عدل کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، یعنی کہ سر دڑ کی بازی لگا دیں گے۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، کونوا قوامین بالقسط، کڑے ہو جاؤ، عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو قوام کا لفظ آیا ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، یعنی کہ پوری قوت کے ساتھ کمر کس کر کڑے ہو جاؤ، ڈھٹ جاؤ۔ کس لیے؟ بالقسط، عدل کو قائم کرنے کے لیے، اور شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، اول والدین، خواہ یہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین، یا یہ جو گواہی ہے حق کی یہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، لیکن تم نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اسی حق پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہی بات سورہ مائدہ میں بتائی گئی ایک معمولی سے فرق کے ساتھ، وہاں پہ فرمایا گیا قوامین للہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ، کمر کس کے، خرچہ بعد بعد والی شان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، عدل کی گواہی دینے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا اس آیت میں، آگے کیا فرمایا، اور ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کر لے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ اب دیکھیں ایک دفعہ میں شروع میں ایک بات آپ کو بتا دی تھی، دو الفاظ کی وضاحت دوبارہ نوٹ کر لیں۔ عدل سے مراد کیا ہے؟ برابری یا مساوات، اور قسط اور میزان سے کیا مراد ہے؟ توازن اور اعتدال، یعنی کہ ہر کسی کو اس کا پورا پورا حق مل جانا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اگر بوجھ ڈالنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کمزور پہ کم ڈالنا ہے، اور جو مضبوط ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو طاقتور ہیں، ان پر زیادہ ڈالنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قسط، اور یہی وجہ ہے کہ اجتماعیت میں اصل شے قسط ہے، نہ کہ انصاف یا برابری۔ اب یہاں تک جو بات ہو گئی ہے ان سے یہ ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نظام عدل و قسط کی قیام کی جدوجہد کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، لیکن یہ جدوجہد اسی منہاج پر کرنی ہے جو اصل نوٹ کرنے کی اب بات ہے کہ یہ جدوجہد ہم نے اسی منہاج پر کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج ہے۔ اور یہ منہاج کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، سورہ شورى اور آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی ہے، بالکل واضح کر دی ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، از آدم تا ایدم، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ میں مفہوم آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سورہ شورى آیت نمبر 13 کا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی ہم نے دین میں وہی شے معین کی ہے جس کی وصیت کی تھی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور جو وہی ہم نے نازل کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں یہی 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان سب کا ایک ہی دین ہے۔ البتہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر کسی کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت اور الگ الگ منہاج بنایا ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ دین تو ایک ہی ہے۔
البتہ شریعت جدا جدا ہے، جس کو ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، شریعت موسوی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس آیہ مبارکہ میں جو دوسرا لفظ ہے وہ قابل غور ہے۔ منہاج کا یہ جو لفظ ہے اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض حضرات نے ان دونوں الفاظ کو مترادف قرار دیا ہے، یعنی کہ شریعت اور منہاج ان دونوں کو مترادف قرار دیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک زبان کے دو الفاظ بالکل مترادف کبھی بھی نہیں ہوتے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق لازماً ہوتا ہے۔ پھر یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے کہ محض لفاظی کے لیے دو الفاظ کو جمع کر دیا جائے۔ تو منہاج سے کیا مراد ہے؟ منہاج سے مراد ہے طریقہ کار، یعنی رسولوں کے مابین طریقہ کار کا فرق رہا ہے، اور اس کی سب سے سادہ اور آسان مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیں دونوں رسولوں میں ایک وصف تو مشترک ہے، دونوں پہلے سے موجود ایک امت میں مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل ایک امت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، چاہے بگڑی ہوئی قوم تھی لیکن یہ تھی کہ تھی موحد قوم، یعنی کہ اللہ کو ماننے والے، اور اس وقت یہ بدترین غلامی کے اندر مبتلا تھے مصر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اس امت میں۔ پھر بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اسی قوم میں ہوئی تو اس وقت اگرچہ کہ یہودیوں کی ایک برائے نام آپ سمجھ لیں کہ حکومت تو قائم تھی فلسطین کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اصل اقتدار رومیوں کے ہاتھ میں تھا، یعنی کہ اس وقت بھی وہ دراصل رومیوں کی غلامی میں تھے۔ تو یہ قدر مشترک تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ دونوں ایک پہلے سے موجود قوم میں مبعوث ہوئے، دوسرا ان کے بعثت کے وقت قوم غلامی کے اندر مبتلا تھی۔ لیکن اب دونوں رسولوں کے منہاج کے فرق کو ذرا سمجھیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کو اپنا ایک اہم مقصد قرار دیا، یہی مطالبہ کیا فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ ہم جہاں سے آئے تھے یعنی کہ فلسطین سے آئے تھے، ہم جہاں سے آئے تھے فلسطین سے وہیں پہ لوٹ کے چلے جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک مسلسل کشمکش رہی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین۔ اب اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اسی قوم میں، اور اس وقت بھی جب کہ یہ قوم غلامی کے اندر مبتلا تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ایک حرف نہیں کہا رومن امپائر کے خلاف، بلکہ ان کی تمام تر توجہ کس چیز پر تھی کہ یہودیوں کی اصلاح ہو جائے، ان میں حقیقی ایمان پیدا ہو جائے، یعنی کہ تجدید توبہ اور تجدید ایمان، کیونکہ اس وقت یہودیوں کا حال بھی ایسا ہی تھا جیسے آج ہم مسلمانوں کا حال ہے، یعنی کہ کچھ عبادات، کچھ ظواہر پرستی اور کچھ رسومات، یہی ان کا دین رہ گیا تھا۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی ساری جدوجہد روح دین کو زندہ کرنے میں لگی رہی۔ اب یہاں سے واضح ہوا، یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ منہاج میں انبیاء اور رسل کے مابین فرق ہے، اور اس اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک منہاج ہے، اور وہ منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اس کو قرآن نے ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ الفاظ 3 دفعہ قرآن میں وارد ہوئے ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو پورے قرآن کا کلائمیکس قرار دیا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ کیا ہے؟ غلبہ دین، نظام عدل و قسط کا قیام۔ احادیث میں بھی یہ خبریں موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے بہرحال پوری دنیا پر یہ دین قائم ہو کر رہنا ہے، اس کا غلبہ ہو کر رہنا ہے تمام دنیا پر۔ اسی طرح قرآن میں 5 مرتبہ یہ وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دین اسلام کا غلبہ تمام دنیا پر نہ ہو جائے۔ یہی خبریں احادیث میں ہمیں دی گئی ہے، اور یہاں پہ جو اب آخری اور حقیقت میں سب سے اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا کہ یہ جو ذمہ داری ہے اس دین کے غلبے کی تمام دنیا پر، یہ بحیثیت امت ہم پر ڈالی گئی ہے۔ اب دیکھیں
اس امت کا جو اصل مقصد ہے وہ سورہ بقرہ میں بیان ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں امت وسط بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، تمہارا مقصد ہی یہ امت وسط بنائی جانے کا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم حق کی گواہی دو تمام انسانیت پر، پوری انسانیت پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر حق کی گواہی دی ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم پر گواہ بنے، اور اب ہم نے پوری انسانیت پر گواہ بننا ہے، یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہم نے کر لی، حاصل کلام کیا ہے، مطلب اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے ایمان کا یہ عین تقاضا ہے کہ جس طرح اسلام نام ہے جھک جانے کا، خود کو سپرد کر دینے کا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ پھر خود مختاری اور فکر و عمل کی آزادی یہ بالکل نہیں نبھ سکتی، لہٰذا اسلام ہمارے دل و دماغ کا دین بن جائے، یہ تقاضا ہے قرآن کا، ہمارے آنکھ اور ہمارے کان کا دین بن جائے، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں کا دین بن جائے، ہمارے پیٹ اور ہمارے دڑ کا دین بن جائے، ہماری قلم اور زبان کا دین بن جائے، ہماری اوقات اور ہماری محنتوں کا دین بن جائے، ہماری سعی اور ہماری عمل کا دین بن جائے، ہماری محبت اور نفرت کا دین بن جائے، ہماری دوستی اور دشمنی کا دین بن جائے، غرض یہ کہ ہماری شخصیت کا کوئی بھی جز، کوئی بھی پہلو اس دین کے احاطے سے باہر نہ ہو، اس سے خارج نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی سمجھ لے کہ ہمارے معاملات جس قدر دین اسلام کے احاطے سے باہر ہیں تو سمجھ لیں کہ اسی قدر ہمارے دعوی ایمانی میں جھوٹ شامل ہے، اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک رکھے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جو کر نہیں سکتے؟ تو ہم نے بہرحال لا الہ الا کی شہادت دی ہے، ہم نے اللہ کو اپنا الہ مانا ہے، دین اسلام کو ہم نے حق مانا ہے، تو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو اب یہ ایک سوال ہے ہم سب کے سامنے، یہ سوال کھڑا ہے کہ ہم بول تو وہی رہے ہیں لیکن کر کچھ اور رہے ہیں۔ اسی طرح یہ تو انفرادی زندگی کی بات ہو گئی، اسی طرح یہ ایک بات اور بھی سمجھ لے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ ایک کل ہے، یہ ایک وحدت ہے، لہٰذا انسان کی پوری زندگی کا ایک ہی دین ہونا چاہیے، نہ کہ دو اور تین دین، اس لیے ہمارا اجتماعی دین بھی اسلام ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمارے گھر کا دین، ہمارے دکان اور ہمارے دفتر کا دین، یہ دین اسلامی ہونا چاہیے، ہماری سیاست، ہماری معاش، ہماری معاشرت، ان سب کا ایک ہی دین ہو، اور وہ ہو دین اسلام۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ جس دین پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، جس کو ہم نے حق سمجھا ہے، اگر وہ قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرنے میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دے، اس لیے کہ یہ تمام دنیا کا دین بن جائے، یہی دین خالص ہے، یہی دین حقیقی ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک کچھ سٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں، جس سے منطقی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ضرورت اسی نظام عدل و قسط کی ہے۔ دیکھیں سن 1700 میں دنیا کی جو آبادی تھی وہ تھی 21 کروڑ، یہ سٹیٹسٹکس ذرا ذہن میں تازہ رکھیے گا۔ 1700 میں دنیا کی آبادی 61 کروڑ، یعنی کہ یہ طوفانی نوح سے لے کے 1700 تک اتنی ہی بڑھ سکی انسان کی آبادی۔ 100 سال بعد یعنی کہ 1804 میں یہ آبادی بڑھ کے بن گئی 1 ارب، اس کے 100 سال بعد یعنی کہ 1900 میں یہ آبادی بڑھ کے 1 ارب 60 کروڑ تک پہنچ گئی۔ 2000 میں یہ آبادی کتنی ہو گئی؟ 6 ارب اور 14 کروڑ، اور 2020 میں یہ آبادی بڑھ کے ہو گئی 7 ارب اور 80 کروڑ۔ اب دیکھیں یہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگلے 2 سالوں میں 10 ارب تک آبادی پہنچ جائے گی، اور اگلے 2 سالوں میں 14 ارب تک۔ اب ایسے حال میں اگر نظام عدل و قسط نہیں ہوگا تو ایک انتشار ہوگا، ایک فساد ہوگا جس کی جھلکیاں ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ مشرق وسطیٰ کے حال کو دیکھ لیں، ہمارے اس خطے کے حال کو دیکھ لیں، آپ یورپ کا حال دیکھ لیں، آپ امریکہ کا حال دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ایک انتشار پھیل رہا ہے، ہر جگہ پہ ایک فساد پھیل رہا ہے۔ کیونکہ آبادی کا حال دیکھ لیں اور نظام کو دیکھ لیں، نظام کے جبر کو دیکھ لیں، تو اس وقت انسان کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے
نظام عدل و قسط کا قیام، یہ اگر نہ ہوا تو میں آپ کو بتا دوں یہ دنیا ایک ٹائم بم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، یہ ٹائم بم کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، اور یہ جب پھٹے گا تو نہ کسی کا گھر بچے گا، نہ کسی کی عزت بچے گی، اور جان تو اللہ کی ہے، وہ تو ویسے بھی ہم سب نے دینی ہے۔ تو بہرحال حاصل گفتگو یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو حق سمجھا ہے، سب سے پہلے اس کا نفاذ اپنے آپ پر کرنا ہے، اپنے گھر میں کرنا ہے، پھر اس کے نفاذ کی کوشش ہم نے معاشرے میں کرنی ہے، پوری دنیا میں کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔